12 ربیع الاول کی مبارک شب جب نور مجسم صلی اللہ کی ولادت ہوئی، فارس کے 1000 سال سے جلتے آتش کدے بجھ گئے، ایوان کسریٰ کے کنگرے زمین بوس ہو گئے۔ جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید فرقان حمید، سورہ اسراء آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ عام الفیل سن 571 عیسوی۔ تصور کیجئے دنیا پر جہالت، ظلم اور شرک کی سیاہ رات چھائی ہوئی تھی۔ کسریٰ کا محل اور قیصر کی سلطنت اپنے اقتدار کے نشے میں چور تھی، لیکن اچانک ایک ایسی رات آئی جس نے ہزاروں سال پرانی بادشاہتوں کو ہلاک کیا، ایک ایسا معجزہ جس نے فارس کی 1000 سال قدیم آگ کو ایک سیکنڈ میں راکھ بنا دیا۔ آخر اس رات دنیا کے نقشے پر کیا ہوا؟ آئیے جانتے ہیں ان عظیم معجزوں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ آفتاب نبوت یعنی 12 ربیع الاول پیر کا مبارک دن ہے، جب اس کائنات کا سب سے بڑا نور محمد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش صرف ایک انسان کی آمد نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کے لیے رحمت کا نزول ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لمحے ان کے جسم پاک سے ایک ایسا بے مثال نور نکلا جس نے بصرہ اور شام کے محلات کو جگمگا دیا۔ مسند امام احمد بن حنبل اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنی صحیح 16700 میں، اور مستدرک الحاکم 2600۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا ہے کہ ان سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ محل کے ستون کے گرنے کی آواز، آگ کا راکھ بننا، یہ کوئی کم بات نہیں کہ جس وقت آفتاب نبوت طلوع ہوا، اس وقت باطل کی سلطنتوں پر زلزلہ آ گیا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں گواہ ہیں اس بات کی کہ اس مبارک رات 3 ایسے عظیم معجزات ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ سب سے پہلا معجزہ، ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کے جابر بادشاہ کسریٰ کا محل زلزلے سے کانپ اٹھا اور اس کے 14 عظیم الشان ستون زمین بوس ہو گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب ظالموں کے دن ختم ہو چکے ہیں اور تکبر یعنی باطل جانے کے لیے۔ نمبر 2، ہزاروں سال آتش کدہ بجھ گیا۔ مجوسیوں یعنی آتش پرستوں کی وہ آگ جو پچھلے ہزاروں سال سے مسلسل جل رہی تھی اور جسے وہ خدا مانتے تھے، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جب اس دنیا میں آئے تو وہ خود بخود آگ بجھ کر ٹھنڈی ہو گئی۔ نمبر 3، بحرہ ساوا کا خشک ہونا۔ سلطنت فارس کا مقدس دریا یعنی جھیل ساوا راتوں رات زمین کے اندر غائب ہو گیا۔ سیرت کی تاریخ یعنی دلائل النبوہ، امام بہیقی فرماتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بھی برکتوں اور رحمتوں کی بارشوں سے بھر گیا۔ صحرا کا سرسبز ہو جانا، یہ بھی معجزہ ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کا، اور معجزات کا یہ سلسلہ صرف شاہی محلات تک محدود نہ رہا۔ جب دائیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے ان کے مقدر کے، کہ آپ کو لقب ملا دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ بنو سعد کے صحرا میں لے کر گئیں
تو وہاں برکتوں کا ایسا طوفان آیا کہ تاریخ حیران رہ گئی۔ جناب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بوڑھی اور کمزور اونٹنی جو پورے قافلے میں سب سے پیچھے چلتی تھی، اب برکت سے ایسی تیز ہوئی کہ تمام سواریوں سے آگے نکل گئی۔ ان کی بکریاں دودھ سے بھر گئیں اور سوکھا صحرا شاداب ہو گیا۔ سیرت النبویہ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے معجزات ہیں کہ یہ انسان کو تو حیران کرتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی بھی گواہی ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں، یہ رحمت للعالمین کی آمد ہے، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مقصد دنیا سے اندھیروں کو مٹانا اور انسانوں کو عزت دینا تھا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور لائیں گے تو اس میں کوئی بات بڑی بات نہیں، کوئی شک نہیں اس بات پر کہ ہماری زندگی کے تمام غم اور پریشانیاں اسی طرح ختم ہوں گی جیسے فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ اور جس طرح اب ربیع النور شریف کی آمد ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے شکرانہ ادا کرنا ہے اللہ کے حضور کہ انہوں نے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا، اور میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان عظیم کہ آپ نے ہمیں اپنے امتیوں میں شامل کیا۔ اس طرح ربیع النور شریف کے دن گزرتے جائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے ایسے عظیم معجزات پیش کیے جائیں گے لیکچر کی صورت میں، مجھے امید ہے کہ وہ کبھی آپ نے نہیں سنے ہوں گے، اور سن کر ان سے ایمان تازہ ہوگا۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سے کچھ ہی گھنٹوں بعد، کچھ ایک دن بعد شروع ہوگا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم زیادہ سے زیادہ ہمیں کثرت درود و سلام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں میں رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔